میں بات کر رہا ہوں اسد اللہ قریشی صاحب کی. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مہمان ہوں گے. اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں, ان کے منشور کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ کر و فر کے ساتھ ولولے کے ساتھ الیکشن کمپین جاری ہیں, اکھاڑ پچھاڑ جاری ہے, آخری دن ہے, بلدیاتی انتخابات آخری دن میں داخل ہو چکے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ قریشی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہوئی ہے جب ہم نے آپ کا پوسٹر دیکھا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میں کافی تھکا ہوا ہوں. ابھی آپ کے ساتھ انٹرویو کے لیے بیٹھے میں تر و تازہ ہو گیا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی پڑھا لکھا بندہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے یا ہم ان سے نشست کرتے ہیں. ایک تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ کا جو ویژن ہے, جو منشور ہے, وہ بھی عوام تک پہنچتا ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ. سر آج کا جو انٹرویو ہے وہ ہم ابتدا آپ کی شروعات سے کریں گے. جاننا چاہیں گے اسد اللہ قریشی کون ہے, کہاں سے آیا, 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں. سب سے پہلے بتائیے گا سر, ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سیف اللہ بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے دشوار گزار راستوں سے. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں کوہستان کے اس صحافی سے بات کرنے جا رہا ہوں جو اس وقت جو ہیں بڑے افق پہ ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ہربن سے میرا تعلق ہے, اور میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے پرائمری کیا. اس کے بعد گلگت ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد FSc میں نے جان زیب کالج سے کیا, اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا. اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے BEd کیا. اور باقی جو آپ نے یہ پوچھا کہ 2008 2013 2018 یہ کچھ اس طرح کا قضیہ بنا کہ میں محکمہ تعلیم میں بھرتی ہوا, اور پھر میں 10 سال کچھ مہینے ادھر رہا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار بس یہاں تو میں وہ کہتے ہیں کہ چردواری میں بند ہو گیا. تو اس حساب سے پھر میں نے عملی طور پہ سیاست میں حصہ لینے کی کوشش کی. 2008 میں نے الیکشن لڑا, قوم نے رسپانس دیا بڑا زبردست, لک نہیں تھی مجھے نہیں وہ سیٹ ملی. پھر اس کے بعد 2018 میں پھر اس طرح کا کوئی سچویشن کریٹ ہوا کہ میں پھر ناکام رہا. تو اب 2022 میں ہم داخل ہو چکے, آپ کے سامنے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے بلدیاتی انتخابات میں آپ کود پڑے ہیں. اچھا اسد اللہ صاحب, 3 دفعہ آپ نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے, دم خم کا مقابلہ کیا ہے آپ نے. کوہستان کی وہ 2008 کی سیاست سے لے کے 2022 تک کوئی تبدیلی آئی ہیں کوہستان کی سیاست میں؟ سیف اللہ, مجھے لگ رہا ہے کہ کوہستان میں اللہ کرے کہ تبدیلی آ جائے, لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے. اب دیکھیں, میں نے اس دفعہ تھوڑا سا محسوس کیا ہے 2022 میں کہ کچھ وہ جو جس کو ٹاس کہتے ہیں, کھسڑ کہتے ہیں, جس کو مطلب بندے کو جو ہے نا, وہ اقبال والا شعر ہے کہ بندے کو تولا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کی معیار کو نہیں دیکھا جاتا. تو ان دنوں میں جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے 2008 میں, تو بھی یہی صورتحال تھی. مطلب ایک اتحاد آیا, اس کے بعد پھر دوسرا اتحاد آیا, پھر تیسرا اتحاد آیا. اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ 2018 میں جب ہم الیکشن پہ آئے تو ہمارے لیے گراؤنڈ بالکل صاف تھا. پھر کنڈیا اتحاد آیا, اور وہاں سے کوئی امیدوار آیا, امپورٹڈ امیدوار آیا کوئی. لیکن یہ بھی دیکھیں, بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ڈیفیٹ کیا, ہم نے شکست دیا اس امیدوار کو, ہم تیسرے نمبر پہ تھے. اب مجھے کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. جو یوتھ ہے ان کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو جنبہ برادری کی سیاست ہے اس کے اندر جان نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن عملی طور پہ اس کے اندر جان نہیں ہے. تو کچھ تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. سرکاری نوکری آپ نے چھوڑی, آپ ٹیچر تھے, پچھتاوا تو نہیں ہے کہیں؟ ذرا بھر بھی نہیں ہے. میں نے جب کیا تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ میں نے ڈیوٹی کی, اور جب چھوڑ دیا میں نے تو میں نے کہا کہ بس میں نے اب خدمت کرنی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنی میری وسعت تھی, جتنی میری ہمت تھی, میں نے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے مجھے کچھ پچھتاوا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. نوجوانوں کا رسپانس بڑا اچھا رہا ہے آپ کے لیے, کیا رسپانس ہے, کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ ان کی بڑی محبت ہے میرے ساتھ, آپ یقین کریں. میرے 2008 2012 2018 کے الیکشن میں آپ یقین نہیں کر سکتے, میں ہار گیا لیکن بہت کم مارجن سے, لیکن یہ رو رہے تھے. ان کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ پورا ہو جائے, کہ یہ بندہ اگر کہیں سلیکٹ ہوا, منتخب ہوا, تو ہمارے لیے کوئی چیزیں لے کے آئے گا, کوئی تبدیلی. یہ علاقہ بڑا حساس بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, محروم بھی ہے. اور یہ KPK کا میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ آخری ضلع ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کے اداروں کی نظر نہیں ہے. ہم یہاں سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں. ادھر جی بھی اس طرف ہے, نیچے ہمارا صوبہ ہے ماشاءاللہ, اور ہم بالکل بارڈر پہ ہیں, اور ہم ہی سے لوگ جا کے گزرتے ہیں. لیکن یہاں حالات آپ نے دیکھیں,
آپ صبح کے آئے ہوئے ہیں, آپ گھومیں, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چیک کیا. نوجوان جو ہیں ان کا یہ کہ ان کے اندر ایک تڑپ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے میرا کہہ رہے ہیں, یہی تڑپ آج میں نے دیکھی ہوئی ہے آپ نے, یہی تڑپ میں نے آج دیکھی ہوئی. اچھا اسد اللہ صاحب, ویسے آپ نے بات کی کہ ہم سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں, باؤنڈری پر ہیں آپ لوگ. بالکل اسی طرح. اگر آپ گلگت کے ساتھ ہوتے زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ میں اکثر کہتا ہوں, دوست مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کلچر, ہمارا طریقہ, ہماری رشتہ داریاں, ہمارے راستے بالکل جی بی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو یہ بس اب کیا کہہ سکتا ہوں سیف اللہ میں کہ ہماری بدقسمتی ہی لے لیں آپ کہ یہاں پہ 29 سال ہو گئے ہیں. ایک ایم پی آیا تھا 12 مہینوں کا, وہ جب سے گیا یہاں کوئی اقتدار کسی کے پاس نہیں آیا. لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر ہم جی پے کے ساتھ ہوتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا. ویسے یہ بات سے میں متفق ہوں آپ سے. ویسے ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. بہرحال آپ کی محبت ہے. چلے. اور ویسے اسد اللہ صاحب, ایک بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ سیاست کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, عملی سیاست میں حصہ لے چکے ہیں, لے بھی رہے ہیں. سیاست میں آنے کی اہلیت کیا ہے؟ بس کوئی کم وقت میرے شہر کا سلطان نہ بنے. سیاست میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس اٹھائی گیری ہو, جس کے پاس بدماشی ہو, جس کے پاس سورس ہو. یہاں کوہستان کی سیاست تو یہ ہے. اصل میں سیاست جو ہے وہ خدمت ہے. اگرچہ آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز بھی میں نے سیف اللہ نہیں دیکھی کہ لوگ خدمت کی نظر سے نہیں آ رہے, بس اپنی تجوریہ بھرے, جھیب بھرے, جھنڈا ہو, کرسی ہو, اور جو ہیں آگے پیچھے پروٹوکول ہو, لوگ اس لیے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک کہا آپ نے. اچھا ویسے اسد اللہ صاحب ہربن میں آیا, تھوڑا سا تو خیر میں آگے تک نہیں گیا, پر مجھے یہ تھوڑا بہت ڈیولپ لگا ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مائنڈ کے لحاظ سے بہت تیز ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں. صرف محرومیاں ہیں تو یہ آپس میں الجھنے کی محرومیاں ہیں, دشمنیاں کو محرومیاں ہیں. تو اس میں آپ نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا کر رہے ہیں, یا آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ کیا اس میں کردار ادا کریں گے؟ بہت اہم سوال پوچھا آپ نے. ہم نے لوگوں کو ایک نظریہ دیا ہے. 2011 میں ہم نے ایک تحریک شروع کی اسی شہر قراقرم سے, اور یہ لمبی داستان ہے 2024 تک کا. ہم نے دشمنیوں کے اندر بھی کردار ادا کیا کہ کسی طرح سے یہ رازنامے ہوں لوگوں کے. پھر یہاں پہ مختلف آپریشنز آئے. ہم نے جا کے جو لوگ مطلوب تھے گورنمنٹ کو, ہم نے کہا کہ بھائی یہاں سے فرار کا راستہ نہیں ہے, آپ لوگ جائیں, پیش ہو جائیں. ہم نے لوگوں کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی, اور آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنے نوجوان یہاں پہ ہیں کیمرے کے پیچھے, یا اس سے پیچھے گاؤں میں ہیں, یا اس علاقے میں ہیں, آپ ان سے ذرا جا کے یہ پوچھیں کہ اس علاقے میں تبدیلی کس کی وجہ سے آئی ہے, تو وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. انشاءاللہ ہم نے یہ کردار ادا کیا کہ یہاں پہ دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. کسی بندے کو بولنے کا سلیقہ نہیں تھا, طریقہ نہیں تھا, جھجک تھی, ڈر تھا, خوف تھا. حکومت کا بھی, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا بھی, جو یہاں پہ اٹھائے گیر ہیں ان کا بھی. اللہ نے توفیق دیا, ہم نے بات کی. اب ہر کوئی بندہ اڑ کے بول سکتا ہے, حق مانگ سکتا ہے. مطلب یعنی ایون یہاں تک کہ پولیسنگ کا بھی خوف تھا کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ کیا کریں گے. تو لوگوں میں شعور اب ہے. شکر ہے الحمدللہ. یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب, ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو ایک سوچ دی ہے. خیر ہم بھی آپ لوگوں کا کم ساتھ دیتے ہیں میڈیا والے, پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا اسد اللہ بھائی, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے, ہر نمائندے سے ہم نے پوچھا ہے, آپ کا منشور کیا ہے, کیا کریں گے اس علاقے میں؟ دیکھیں سمپل, آپ کو 3 میں باتیں بتاؤں گا, انشاءاللہ اس میں سارا خلاصہ ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ, میں نے پہلے گزارش کیا کہ بہت ہی نظر انداز کیا ہوا علاقہ ہے. ایجوکیشن سائڈ پہ, ہیلتھ سائڈ پہ, آپ ایون یہاں کی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھیں گے کہ جس میں کہ گورنمنٹ کی کوئی دلچسپی ہے. مطلب آپ سکولوں کو دیکھیں, بالکل وہاں ایجوکیشن کا معاملہ نل ہے. مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیمرے کے سامنے کہنے سے مطلب گریز کروں گا اس لیے کہ بہت سارے لوگ دکھی ہو جائیں گے. اور ویسے بھی میں اس وجہ سے تھوڑا سا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ سا ہوں, بات کر دیتا ہوں, لوگ خفا ہو جاتے ہیں. میرا منشور یہ ہے کہ اگرچہ مجھے موقع دیا گیا یا اللہ نے میرے لیے یہ راستہ کھول دیا, تو میں یہاں سب سے پہلے ایجوکیشن پہ کام کروں گا, ہیلتھ پہ کام کروں گا. یہاں کے جو سڑکیں ہیں, یہاں کے جو لوگوں کے مختلف مسائل ہیں, مثال
पावर चैनल यहाँ पे एक कंपनी काम कर रही है, उसका मैंने नाम भी रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें सिकिल नॉन सिकिल के नाम पे आउटडोर के जितने लोग हैं पंजाब के, सिंध के, कश्मीर से लोग लाए जा रहे हैं, यहाँ पे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। अभी तक हमने बड़ी कोशिश के बाद, धरनों के बाद तकरीबन समथिंग कोई 400-450 लोग लगवाए हैं वहाँ पे। और इसी तरह वापडा के साथ हमारे मुआहदे हैं, 2011 का मुआहदा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप वैली के अंदर हरबिन में जाएँ, बाशे में जाएँ, सुमर, सादीन, शतियाल में जाएँ, किसी वैली में कोई इस तरह का रोड कि जिसमें दिल खुश हो जाए, बंदा जाए, नहीं हो सकता है। बड़ी मुश्किल से आप जाएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ के वापस आ जाएंगे आप। तो इनके ऊपर हम तवज्जो देंगे। इसके अलावा नौजवानों के रोज़गार के हवाले से हमारी ये कोशिश होगी कि वापडा के साथ हमारे एक ऑलरेडी एक मुआहदा किया हुआ है, उस पर अमल दरामद हो जाए। मसलन 8000 अगर जॉब्स हैं तो उसमें से 4000 हमारे हैं, 4000 GB वालों के। तो इस हवाले से हम कमिटेड है कि इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम यहाँ इनकलाब ज़रूर लाएंगे और हर हवाले से लाएंगे। वो फ़िक्री इनकलाब भी होगा, वो नज़रियाती इनकलाब भी होगा, वो माशी इनकलाब भी होगा, क्योंकि हमारे लिए ये मौके हैं। दासू डैम के हवाले से हमारे लिए महरूमियाँ हैं बहुत ज़्यादा, बादशाह डैम के हवाले से हमारे लिए महरूमियाँ हैं। अगर इन दोनों डैम्स की जो इंतज़ामिया है उनके साथ हम बैठ के बात करें, उनको समझाएं कि इस इलाके की अहमियत ये है और आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी। और रोज़गार जो है वो सबसे अहम चीज़ है। हमने इससे कबल मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पे ये बात की कि आप रोज़गार देते हैं, अमन की ज़मानत हम देते हैं। यहाँ पे नौजवान जो हैं वो सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो सही बात है, इंशाल्लाह हम कोशिश बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अगर यही मंशूर रहा, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। जब एक इलाके में इनकलाब आता है तो अल्लाह ज़रिया बनाता है, अल्लाह ताला आपको वो ज़रिया बनाए। अच्छा, वैसे असदुल्ला भाई, ये कोहिस्तान बड़ा पासमानदा है, बिलखुसूस आपका ख़ित्ता बड़ा पासमानदा रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार आज से कबल जितने हमारे नुमाइंदे आए हैं, चाहे वो MNA हैं, MPA हैं, जो भी है वही ज़िम्मेदार है। अगरचे यहाँ पे हमें मौका दिया जाता, हमारे लोगों को डिवाइड नहीं किया जाता। अब उसकी मिसाल मैं PK 25 की दे रहा हूँ। मैं 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, हमेशा यहाँ पे आके इंटरफेयर किया दासू से, सेव से, कंदिया से। लोगों ने हमें मौका नहीं दिया गया। हमारे लोगों को जो है मुख्तलिफ़ अरबों के साथ, मुख्तलिफ़ हथकंडों के साथ उनको वर्गलाया गया, उनके साथ झूठ बोला गया। उस वजह से यहाँ पे फिर जब इंतखाबात हो गए, बंदा मुंतखब हो गया, उसके बाद यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ मुंतखब नुमाइंदों को, साबिका कितने नुमाइंदे मुंतखब हुए उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। कुछ गलतियाँ हमारी भी होंगी, जो लोकल लोग हैं उनकी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो गलतियाँ हैं वो उन लोगों के जो 1992 से लेकर अब तक जितने लोग मुंतखब हुए, मुझे कोई एक बताए कि यहाँ पे मैंने ये काम किया है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। ये हमने देखा है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, हरबंद बादशाह जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है। तो हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं जो भी मुंतखब होते हैं, तो खुदारा उनको चाहिए कि वो इस खित्ते पर ज़रूर तरजीह दें। और इस खित्ते में बड़े टैलेंटेड लोग हैं, मैंने आज लोगों को देखा है, मैं मिला हूँ, हमने सर्वे किया है। हालांकि जो अनएजुकेटेड बंदा था उससे भी सवाल किया तो उसने कोई उल्टा ऊट पटंग जवाब नहीं दिया, टू द पॉइंट उसने जवाब दिया है। तो इस चीज़ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ के लोग इंटेलिजेंट हैं। और यहाँ का जो एक स्केच बना हुआ कि बड़ा बदनाम किया हुआ इस इलाके को, वो हकीकत में इस तरह कुछ नहीं है। मैंने कुछ आज चीज़ें कुछ फ़ील की हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ पर हम बात करेंगे, स्केच को तब्दील करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा असदुल्ला भाई, ये बताइएगा आपका वोट बैंक कितना है, हम जानना चाहेंगे। ये मैं आपको एक अजीब सी एक बात आपके लिए इंकिशाफ करूं कि ये तो देखिए इस तरह है कि जो लोग हमारे दोस्त हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो यहाँ पे सूरत हाल जा रही है, अगर आपके पास टाइम नहीं है वरना मैं आपको वैली के अंदर लेके जाता। वोट बैंक का तो 31 को पता चलेगा, क्योंकि हमने एक छोटी सी रैली की थी अभी 2 दिन पहले, ये गुज़िश्ता कल, तो उसमें नज़र आया है लोगों को। तो वोट बैंक का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। एक बंदा 2008, 2012, 2018 फिर रात दिन वो खड़ा रहे लोगों के पीछे, उनके लिए बात करे, उनके लिए लड़े। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लोगों का यही कहना था कि वो हमारे साथ खड़ा होता है, मोहब्बत है। ये तो बड़ी बात है आपके लिए। वैसे ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन लोगों की जो मोहब्बत है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एग्जैक्टली अपने पैसे, अपनी गाड़ी, पैदल जाना, मिन्नतें करना,
یہ سارا کام ان کے ذمے ہے. مجھے صرف ایک کہتے ہیں ساتھ ہو جاؤ بس, باقی کام سارے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ اگر جوانوں سے پوچھیں, یہاں پہ ایک ہمارے نزدیک جو پڑوسی ہے شتیال والے, ان کے تھوڑے سے ووٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اتحاد ہے. ٹوٹلی ووٹ کوئی ہوگا سم تھنگ 900,000. وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ آ کے مجھے کیا کہتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ سر اتحاد ضرور ہے, لیکن ہم اس بندے کی شہادت دیں گے, اس بندے کی گواہی دیں گے, اس بندے پہ اعتماد کریں گے جو ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہی حال شوڑی میں بھی ہوگا, سمر میں بھی ہوگا, ساجن میں بھی ہوگا, شتیال میں بھی ہوگا, بادشاہ ہرمن میں بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسے آپ کا حریف کون ہے, کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا. ہاں بالکل سچی بات بتانی ہے. میں ابھی تک یہ نہ امیجن کر سکا کہ میرا حریف کون ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ تو سیٹ ایک ہی ہے تحصیل چیئرمین کی. ہمارے دوست چاروں کے 4-5 کہہ رہے کہ میں جیت رہا ہوں. ابھی تک میں نے نہیں کہا کہ میں جیت رہا ہوں. اللہ کو منظور ہو گیا تو انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے ان کو, میں کھلا چیلنج دیتا ہوں کیمرے کے سامنے, آپ اپنے جتنے حامی ہیں کیوں الیکشن پہ جاتے ہو, کیوں بیلٹ بکس کے پاس جاتے ہو, آپ اپنے لوگوں کو بلائیں, میں اپنے لوگوں کو بلاتا ہوں, ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کے پاس زیادہ. اچھا ویسے اسد اللہ صاحب اس خطے میں ایک روایت چل پڑی ہے, بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, بڑی عیش و عیاش شروع ہو رہی ہے, لوگوں کو گاڑیاں, کھانا وانا, آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ بس میں آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. میرے پاس بہت پیسہ تھا. 2012 کے بعد میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. جتنے گاڑیاں ہیں ان لوگوں کی ہے, جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں. جو میرے حامی ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو میرے ورکر ہیں, جو جتنے لوگ ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. اس دفعہ مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل رہا تھا, مجھے نون کا مل رہا تھا, مجھے پی پی کا مل رہا تھا. میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد وہی اپنی پرانی پارٹی سے وہ کیے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں تھوڑی بہت جتنی ان سے ہو سکتی ہے, لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے. سچی بات کہتا ہوں سیف اللہ بھائی, میں بالکل فقیر سا انسان ہوں. یہ کپڑے ہیں آپ کے پاس, یہ سب سے بڑا پیسہ ہے. ہاں میرے پاس کپڑے ہیں, بیگ میں کوئی 5-10 جوڑے اور چپل ہیں, بس یہی چیزیں ہیں. نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس باقی وسائل ہے, نہ میرے پاس بندوق ہے. بس میری جولی ہے, لوگوں کو منتیں کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں, اس علاقے میں تبدیلی کے لیے, امن کے لیے, یہاں روزگار کے لیے, یہاں معیشت کی مضبوطی کے لیے, یہاں پہ بھائی چارے کے لیے, اس شناختی کو اٹھانے کے لیے مجھے ووٹ دیا جائے. میری یہ نعرہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ بڑا اسٹرانگ نعرہ ہے اور یہ دل کی آواز ہے آپ کی. بہت شکریہ اسد اللہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں چاہوں گا زیادہ زیادہ عوام الناس کو کوئی میسیج دیجیے گا جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں مختلف جگہوں پہ گیا ہوں, آپ یہاں بزی تھے تو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ جب 31 کو فیصلہ کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ شہادت دینا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, میں اعتماد کرتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ میرے حقوق مجھے تک پہنچائے گا. وہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہوگا, یہ آپ کو بہتر معلوم ہے. اس لیے 31 کے بعد پچھتانا نہیں, 31 سے پہلے فیصلہ کیجیے گا اور 31 کو ٹھپا لگائے گا چراغ پہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, اسد اللہ قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. یہی پیغام ہے آپ کے لیے. اپنے ضمیر سے ایک دفعہ آپ نے ضرور پوچھنا ہے کہ کیا میں ووٹ دے رہا ہوں, میں مطمئن ہوں. اندر سے آپ کو خود آواز آ جائے گی. جس دن اندر سے آپ کی آواز آ گئی تو پھر وہی آپ کا نمائندہ ہے, وہی آپ کا حق ہے. جو بات اندر سے آتی ہے وہ پھر سچ ہوتی ہے. 31 مارچ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس بندے کو آپ نے ووٹ دینا ہے جو آپ کے حقوق لا سکے, جو آپ کے لیے آواز بلند کر سکے. بالخصوص شناختی بہت زیادہ پسماندہ رہا ہے یا رکھا گیا ہے, یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ آپ کے پاس موقع ہے. جو بندہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, جو آپ کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری غیرت کے لیے بھی کرے گا, میرے وسائل کے لیے بھی کرے گا, مجھے نوکری بھی لا کے دے گا اور میرے علاقے کو امن میں بھی رکھے گا, وہی آپ کا پھر نمائندہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے بندوں سے نوازا ہے اور ان کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے اور آپ سب پر لازم ہے. آپ اس طرح کے بندے کو چانس دیں جو سامنے آئے, پھر اس خطے کو اجاگر کرے, لیڈ کرے اور انشاءاللہ پھر یہی خطہ آگے نکلے گا, ملک پاکستان میں نمائندگی کرے گا. ناظرین, آج کا انٹرویو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے انٹرویو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.